اگر تیسری مرتبہ میں سلام کروں جواب نہ آئے تو میں سمجھ لوں گا کہ یہ کسی بزرگ کا مزار نہیں ہے، غریب نواز کا روضہ اقدس کہیں اور ہے۔ سلطنت مغلیہ کے ایک عظیم بادشاہ جسے دنیا حضرت اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، ان کا عقیدہ اہل سنت والا تھا، شریعت پر عمل کرتے اور معرفت کو ماننے والے تھے۔ وہ بادشاہت کے ساتھ ساتھ علم و دانشوری میں بھی مہارت حاصل رکھتے تھے۔ ان کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدے کے مطابق ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو عارف باللہ ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہوا ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ قبر میں جاتے ہیں تو بھی وہ زندہ ہوتے ہیں۔ بظاہر انہیں لوگ دیکھ نہیں سکتے مگر وہ اپنی دنیا میں باحیات ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انتقال ہونے کے بعد بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو یہ دل میں خیال رکھ کر کے دہلی کی سرزمین سے نکلے اور راستے میں مزارات اولیاء اللہ پر پہنچتے اور جا کر کے سلام کرتے۔ جس قبر انور سے سلام کا جواب نہیں آتا انہیں مسمار کر دیتے، توڑ دیتے۔ راستے بھر میں وہاں سے جس بارگاہ میں پہنچے، جس اولیاء اللہ کے مزار پر پہنچے، اسے مصنوعی سمجھ کر کے، بناوٹی سمجھ کر کے توڑ ڈالتے، جہاں سے سلام کا جواب نہیں ملتا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر جب بارگاہ غریب نواز میں پہنچے تو حضور خواجہ غریب نواز کے ولایت سے وہ واقف تھے، وہ جانتے تھے یہ اللہ کے سچے ولی ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کیا ہوا بزرگ ہے، عظیم بزرگ ہیں۔ انہی کے فیض برکات سے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان آباد ہوئے اور اسلام کے پرچم بلند ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے کونے کونے پر مسلمانوں کو آباد کیا، مسجدیں آباد ہوئی، قرآن عظیم کی تلاوت ہونے لگی۔ یہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی کا ہی فیض ہے۔ حضرت اورنگزیب نے پہلی مرتبہ آ کر کے بارگاہ غریب نواز میں سلام عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر دیکھتے کیا ہے کہ بارگاہ غریب نواز سے بھی کوئی جواب نہیں ملا، تو کچھ لمحے کے لیے رک گئے، پھر دوسری مرتبہ سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب دوسری مرتبہ سلام کیا پھر جواب نہ ملا تو کچھ لمحے کے لیے رک گئے اور دل میں خیال کیا اگر تیسری مرتبہ میں سلام کروں جواب نہ آئے تو میں سمجھ لوں گا کہ یہ کسی بزرگ کا مزار نہیں ہے، غریب نواز کا روضہ اقدس کہیں اور ہے۔ تو تیسری مرتبہ جیسے ہی سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو قبر انور سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آواز آئی تو دل میں سکون حاصل ہوا، اور سکون قلبی حاصل ہو جانے کے بعد حضور غریب نواز نے فرمایا، حجتی حجت الاسلام، ہر چیز کی تمہیں دلیل چاہیے، جب تک تمہیں دلیل نہیں مل جاتی تب تک تم کسی بات کو مانتے نہیں ہو، اسی وجہ سے تم حجتی ہو۔ حضور اورنگزیب کو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ سرزمین دہلی سے لے کر کے اجمیر شریف تک میں جتنے مزارات کو تم نے توڑا ہے سارے مزاروں کو بناؤ، کیونکہ جب تم سلام کرتے ہو کوئی ضروری نہیں کہ وہ اسی حالت میں ہو کہ تمہارے سلام کا جواب دے سکے۔ میری ہی لے لو کہ جب تم نے پہلی مرتبہ سلام کیا، میں خانہ کعبۃ اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول تھا، اور پھر نماز سے فارغ ہو کر کے جب دوسری مرتبہ تم نے سلام کیا میں راستے میں تھا، اور راستے کا سفر طے کرتے ہوئے میں جیسے ہی اجمیر شریف پہنچا تم نے تیسری مرتبہ سلام کیا اور میں پہنچتے ہی تمہارے سلام کا جواب دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر کے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے ولی اپنے قبر انور میں
زندہ ہوتے ہیں، جب ان کو سلام کرو تو وہ جواب بھی دیتے ہیں، مگر ہماری کانوں میں وہ وسعت، وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم سن سکیں۔ اس لیے اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں، زندہ تھے اور ہمیشہ ہمیش زندہ رہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحیمی کریمی کے ذریعے اپنے بندگان خدا کو، اپنے مقبول بندے کو وہ وسعت و طاقت دی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش جس طریقے سے زندگی میں وہ فیوز و برکات پہنچاتے تھے لوگوں کو، ویسے ہی قبر انور میں جانے کے بعد بھی پہنچاتے ہیں۔ اس کی دلیل اور اس کی سند بارگاہ غریب نواز ہے۔ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بارگاہ غریب نواز میں اپنی ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ غریب نواز کے وسیلے سے رب قدیر ان تمام لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور جو بھی دعائیں لے کر کے آتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور اس بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا۔